ایک بڑا باشعور تھا درویش تھا نا، ایک میری طرح کا نلائق اس کا مرید ہو گیا. اس نے آ کے اپنے مرشد سے کہنا مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. وہ مرید ہونی تے تک اگے نہیں ٹر لگا جنی دیر سارے سبحان اللہ نہیں کہہ لیندے. مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. اچھا مرشد نے بڑا ٹرکانا، چل جے تو گول گپے کھا لاہور جا کے شہباز آلیاں دے، چل حافظ مینگو جوس پی جا کے، تینوں اللہ دا راز دے چھڈو. اس نے پھر آ کہنا مرشد تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. اوے آپ نے فرمایا چل حاجی رفیق دی برفی اپنا اتھوں جا کے مچھی کھا، تینوں اللہ دا راز دے چھڈو. اس نے پھر آ کے کہنا ایک راز مینوں بھی دے چھڈو. آج نا اس کے آنے سے پہلے مرشد نے نا شاہ صاحب نے ایک بکرا کمرے میں بند کر لیا. اب جب یہ آیا نا اس نے آگے کہا شاہ جی تواڈے کول تے واہ وہی اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو. تو کمرہ بند تھا نا، آپ نے اندر سے آواز دی وہ بھائی ہمسایوں کا بچہ پکڑ کے لا. وہ ہمسایوں کا بچہ لے کر آیا، اس نے اندر بچہ داخل کیا، بابے اور اندروں کنڈی لگائی، وہ بکرے کو چھری پھیر دی. خون کے فوارے جب باہر آئے نا اس نے باہر سے شور ڈال دیا، اوے بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے، بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے، بابے اور اندر منڈا مار چھڑے ہے. اب سارا علاقہ کوڑیاں لے کر کٹھا ہے، بھائی بابے اور منڈا مار چھڑے ہے. اب بابے اوری باہر آئے، خون سے لت پت تھے بابے اوری، بھائی بکرا جذبہ کیا تھا. اب وہ پہلے شک تھا اب پک ہو گیا، وہ اور رولا ڈال رہے بھائی بابے اور سچی مچی منڈا مار چھڑے ہے، بابے اور بھائی منڈا مار چھڑے ہے. جب وہ لڑکا باہر آیا نا تو اس کے پاس کھڑا ہو کے مسکرانے لگا نا. اب وہ کہنے لگا مرشد کیے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں، کن کھاندا رہندا سے نا اللہ دا راز دے دیو. آج چیک کیتا ہے نا مرشد دا تے رکھ نہیں سکدا، تینوں اللہ دا کیویں دے. آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جناب. جسے نہیں سمجھ آئی جیڑا پرا دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ رازدہ بنا لوے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. جیڑا بندے دی گل تے پردہ نہیں پا سکدا انہوں اللہ دا راز دے چھڑیے. بھائی اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے نا اللہ اسے اپنا رازداں بنا لیتا ہے. اب مجھے اجازت دیں تو میں پڑھوں نا صبر کیا ہے. نہیں تقریر نہیں ہو رہی، تقریر وہاں سے شروع ہوگی جب میں اعلان کروں گا نا لو جی اسے صبر کہتے ہیں، پھر سمجھیے گا گفتگو شروع ہو گئی ہے. ابھی تو میں پری فیس پر ہوں، یہ پری فیس ہے، تمہید ہے، تمہید ہے، یہ تقریر نہیں ہے. جب آپ پوری طرح میرے ساتھ سیریس ہوں گے تو پھر میں آپ کو قرآن کھول کے بتاؤں گا صبر کسے کہتے ہیں. پھر آپ نے اپنے وجود کو چیک کرنا ہے، اپنے گھر جا کے چیک کرنا ہے کہ ہم میں وہ بات ہے کہ نہیں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں. بھائی سبحان اللہ گھر جا کے کہنا جسے یہاں نہیں کہنا آ رہا. تو میں عرض کر رہا ہوں مجھے سورہ یوسف یاد آ گئی میرے صاحبوں. یہ 12 نمبر سورہ ہے اور مجھے 90 نمبر آیت یاد آ گئی. اللہ فرماتا ہے یوسف پھر پراواں بڑا مارے ہے نا، یا اللہ اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اپنی طرف سے مار ہی دیا، پھر نہیں باز آئے، کنویں میں پھینک دیا. اللہ میری رات بڑی مشکل گزری، پھر نہیں باز آئے، مجھے صبح نکال کر کھوٹے سکے بیچ دیا. عزیز مصر نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، زلیخا نے میری جوانی جیل میں نکلوا دی. یا اللہ اللہ فرماتا ہے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر تھا کر. ہائے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر تھا کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف جڑا صبر کرے نا او دے بدلے پھر میں آپ لینا. یوسف میں عزیز مصر کو تیرا دربان بنا کے کھلار دوں گا نا. یوسف سارے برا تیرے کو لو آ کے کنک مانگ دے پھرن گے نا. یوسف زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی نا. سارے پراواں نو ماں پیو نال کھلار کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وخاتے دیاں گا نا. اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا. بھئی اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کھولوں کہ یہ صبر ہوتا کیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم میں صبح تک صبر کے فضائل ہی پڑھتا جاؤں گا. یہ صبر چیز کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں جی سارے؟ آپ یہاں تک آ گئے ہیں کہ صبر والا اللہ کا محبوب ہے؟ آپ کو یہ بات مکمل راسخ ہو گئی ہے؟
اب سوال یہ ہے بیٹا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ڈونٹ ٹاکنگ پلیز یار، اذا قری القرآن، اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے نا تو اپنی بات نہ کرو یار، لعلکم ترحمون، جو قرآن کو چپ کر کے سنے گا نا اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی محفل ایک آپ کا نظام ہے، اپنا ایک رنگ ہے آپ کا، بہرحال ٹھیک ہے، میں پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں میرے شہزادے کی طرف سے میں حاضر ہوا۔ اچھا اب سوال یہ ہے، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، میں خطاب شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ صبر چیز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بعد ضراء۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، حافظ صاحب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حضرت میرے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میرے دل سے دعا نکل رہی ہے ان بندوں کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل بھول چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے موبائلوں کو بھول کر قرآن کی طرف توجہ کر چکے ہیں، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اچھا جی سنیں آیت، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے درمیان بیٹھ کر۔ لیکن رکیے گا، اس آیت کا یہ صبر ہے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا یہ صبر ہے۔ اوے بیٹا مجھے دیکھو، یہ صبر ہے، لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے بھی میں آپ کی توجہ سورہ رات کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ 13 نمبر سورہ ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 13 نمبر سورہ آ چکا ہے، یہ میرے سامنے اس کی 19ویں آیت ہے، 20ویں آیت ہے، 21ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقَضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ دیکھیں میں ٹرانسلیشن اپنے دیوبندی علماء سے لے رہا ہوں۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں اس آیت کے ان لفظوں کا معنی ہے جو صبر کرے گا اللہ کا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا۔ ہمارے لاہور اور گجرانوالا کی بولی میں کہتے ہیں میں تیرے منہ نو اے کر لگا، میں تیرے منہ نو اے کرنا پیا۔ مطلب یہ میرے سامنے تشریف فرمائے میرے پاکستان کے بہت بڑے نقیب ہیں، عابد خیال پاک، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں دیکھو سردارو، میں آپ کو کسی کو نہیں جانتا، میں اس جوان دے منہ نو آیا، میں اس جوان دے منہ نو آیا۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے تو صبر میرے منہ نو کرنا ہے۔ آئے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، تو صبر میرے منہ نو کرنا ہے۔ اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، لیکن جب صبر والا میری جنت کی طرف چلے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری جنت کے سارے پھاٹک کھول دو۔ یا اللہ کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی رسول آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، مصطفیٰ کا غلام صبر والا آ رہا ہے۔ تو پروردگار پھر فرمایا دہلیز جنت پر جب یہ قدم رکھے گا میں فرشتوں سے کہوں گا سلام علیکم، اسے روک کر کہو رک جا، محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ یا اللہ میری نمازوں کی وجہ سے، فرمایا نہیں، بما صبرتم، صبر والوں پر اللہ کا سلام ہے۔ اب یہ صبر والے کون ہیں؟ میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، والا ان دیکھیں میں 2 آیتیں، صرف 2 بھی نہیں، ایک آخری آیت آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میری چھٹی۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، بڑی تکلیف دے لی، اور میرے جانے کے بعد آپ گھر جائیں، آپ سکون کریں، لیکن سوچئے گا کہ جس قرآن کا صبر اتنا وسیع تھا
اس قرآن کا صبر جمیل کتنا وسیع ہوگا. ابھی تو ہم نے صبر جمیل کو نہیں پڑھا قرآن حکیم سے. اب یہ صبر کیا ہے؟ ایک آیت وصول کریں, مجھے اجازت دیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. نہیں مزہ آیا یار, ٹھنڈا بولے ہو سارے دوست. چلو اٹینشن. وَلَئِن وا اور لَئِن اگر, اذق ٹیسٹ ذائقہ مزہ, نا ہم, ہو انسان, اگر ہم کسی انسان کو مزہ دیں, نعماء اپنی نعمت کا, اپنی رحمت کا, اپنی برکت کا, اپنے کرم کا, اگر ہم کسی انسان کو کوئی عہدہ دیں, کوئی دولت دیں, کوئی سرداری دیں, کوئی اس پر کرم کر دیں, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, اگر ہم کسی انسان پر اپنی نعمت کا, کرم کا فضل کریں اور اسے اپنی نعمت کا مزہ دیں. بس ایک آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بے توجہی محسوس کر رہا ہوں, بس اسے سن لیں پھر میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. میرا دل تھا میں ایک دو آیت اور پڑھوں گا لیکن میں نہیں سمجھتا آپ کو زیادہ تکلیف دوں. وَلَئِن وا اور لَئِن اگر اذقنا ہم مزہ دیں, ہو انسان کو, نعماء اپنی نعمت کا, برکت کا, کرم کا, رحمت کا, بعد ضراء مصیبت کے بعد, پریشانی کے بعد, بڑی ٹینشنوں کے بعد اگر ہم کسی پر کرم کر دیں, اس پر فضل کر دیں, بعد مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی ہوں, اس بڑی تکلیف کے بعد اگر اس پر کرم کریں تو لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہے گا, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مصیبتیں دور ہوئیں, تکلیفیں دور ہوئیں, ٹینشنیں ختم ہوئیں, انہو بے شک وہ لفارح فخور تکبر کرے گا, آکڑ میں آ جائے گا, اس کی گردن میں سریا آ جائے گا, اپنی اوقات کو بھول جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا لیکن جو صبر کرتا ہے میں اسے جتنی شان دیتا ہوں وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے, میں اسے جتنا مقام دیتا ہوں وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اب ہم نتیجے پر پہنچے ہیں, اللہ جسے جتنی شان دے, جتنا مقام دے, جتنی عزت دے, جتنا کرم کرے, اس کی گردن میں سریا نہ آئے, وہ اتنا جھکتا چلا جائے, اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے.